تو دوستو بھئی اس کا عرفا نے ترجمہ فرمایا ہے، مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، بھئی اہل محبت نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرما رہا ہے بھئی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اے مصطفیٰ جن نبیوں کا ذکر ہوا، جن نبیوں کی شانوں کا ذکر ہوا، جن نبیوں کی عظمتوں کا ذکر ہوا، جن نبیوں کے کمالات کا ذکر ہوا، جن نبیوں کے خصائل کا ذکر ہوا، جن نبیوں کے خصائص کا ذکر ہوا، اے میرے مصطفیٰ جن نبیوں میں الگ الگ شانیں الگ الگ موقع پہ رکھی گئی تھیں، میرے حبیب آپ ان ساری شانوں کے جامع بن جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنے اندر وہ شانیں اپنے اندر لا لیجئے۔ آپ کے اندر حضرت آدم کی شان بھی ہو، حضرت نوح کی شان بھی ہو، حضرت ابراہیم کی شان بھی ہو، حضرت اسماعیل کی شان بھی ہو، حضرت یحییٰ کی شان بھی ہو، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی شان بھی ہو، حضرت اسماعیل کی شان بھی ہو، حضرت یوسف کی شان بھی ہو، غرض کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے اندر جتنے کمالات اور شانیں الگ الگ تھے، اے مصطفیٰ میں نے تجھے ایک ایسا بے مثال نبی بنایا ہے، وہ ساری شانوں کو یکجا کر کے تیرے اندر ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ سارے نبیوں کی شانوں کے جامع بنے، سارے نبیوں کی شانوں کی صلاحیت اپنے اندر لا لے، ہر نبی کی ہر شان تم میں نظر آئے، ہر نبی کا ہر کمال تم میں دکھائی دے، ہر نبی کا ہر عظمت کا کمال تم میں دکھائی دے، ہر نبی کی خصوصیت تم میں دکھائی دے، جو تم کو دیکھ لے۔ جبریل دیکھنا چاہتا ہے کہ آدم کا کمال دیکھے، موسیٰ کا کمال دیکھے، عیسیٰ کا کمال دیکھے، پھر ابراہیم کا کمال دیکھے اور یوسف کا کمال اور حسن و جمال دیکھے، تو جبریل بھی اگر دیکھنا چاہتا ہے، اس کے دل میں اگر آرزو پیدا ہو رہی ہے کہ سارے نبیوں کے سارے کمالات میں ایک آئینے میں دیکھ لوں، تو اس کو چاہیے کہ تیرے چہرے کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہر نبی کے جدا گانا الگ الگ کمال ہمارے نبی کی ذات میں جمع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ کیا کر دیا؟ جمع فرما دیا، جمع کر دیا۔ تو آپ بولیں گے اچھا ہر نبی کا ہر کمال ہمارے نبی میں جمع ہو گیا تو کتنا بھی ہو نبیوں کا ہی کمال ہے نا، وہ جو پہلے نبیوں کو دیے گئے تھے وہی کمال ہے، جمع کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے آپ کی ذات میں جمع کیا گیا، جو آپ کو دیکھے گا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا دیدار کرے گا۔ مگر بات تو وہی ہے کہ نبیوں میں تو تھا، تو دوستو ایسی بات نہیں ہے۔ ہر نبی کا کمال ہمارے نبی میں خدا نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پھر وہ کمال دیا جو کسی نبی میں نہیں دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نبی کی ہر عظمت ہمارے نبی کے اندر جمع ہوئی، لیکن ایک خاص ایسی عظمتیں بھی ڈالی گئیں جو کسی نبی کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ نبیوں کے کمال بھی دیے گئے، پھر مصطفیٰ کے ذاتی عظمتیں بھی دی گئی، کچھ الگ دی گئی۔ میں اس کی تشریح میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کے کمال بھی ہیں، مصطفیٰ کے کمال بھی ہیں، نبیوں کی شانیں بھی ہیں، ہمارے نبی کی شانیں بھی ہیں، نبیوں کی خصوصیتیں ہیں، ہمارے نبی کی خصوصیتیں ہیں۔ ہمارے نبی کی خصوصیتوں میں دیگر نبیوں کی خصوصیتوں میں زمین آسمان نہیں، 7 زمین 7 آسمان کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت فاصلہ ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے تشریف لائے، پہلے آدمی ہمارے جد امجد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو تمام ناموں کا علم دیا. کس کا علم دیا؟ ہر چیز کے ناموں کا علم دیا. بھئی پلین آج نکلا، بھئی آدم کو پہلے سے معلوم تھا کہ پلین نکلنے والا ہے. بے شک. بھئی ٹرین آج ہے، بھئی اس کی پٹری آج ہے، بھئی اسٹیشن آج ہے، یہ فون آج ہے نا، موبائل آج ہے، کمپیوٹر آج ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز سوئی کیوں نہ ہو اور بڑی سے بڑی چیز کوئی اور کیوں نہ ہو، وہ ساری چیزوں کے ناموں کا علم اللہ رب العزت آدم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے ناموں کا علم دیا آدم کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی، جب اپنے محبوب کی بات آئی، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ آدم تھے، میں نے ان کو ناموں کا علم دیا. اے محبوب تو میرا مصطفیٰ ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نے تجھ کو وہ سب سکھا دیا ہے جو تو نہیں جانتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے؟ وہ سب علم دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا. بھیا آدم کو صرف ناموں کا علم دیا، ہمارے نبی کو سب کچھ علم دیا، جس میں ناموں کا علم بھی ہے، کاموں کا علم بھی ہے، ذاتوں کا علم بھی ہے، زمینوں کا علم بھی ہے، آسمانوں کا علم بھی ہے، فرشتوں کا علم بھی ہے، جانوروں کا علم بھی ہے، بے جان جمادات کا علم بھی ہے، پتھروں اور درختوں کا علم بھی ہے. غرض کے ابتدائے آغاز سے، ابتدائے دنیا سے پہلے اور اس کے بعد انتہائے دنیا تک جتنے علم ہو سکتے ہیں، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اور جتنی چیزیں ہو گئی ہیں، ان ساری چیزوں کا علم مصطفیٰ کے سینے میں بھر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ بتائیے ہمارے نبی کو علم ملا کیا آدم کی طرح ملا یا اللہ کی عطا کی طرح خصوصی ملا؟ اللہ کی عطا کی طرح خصوص بے مثال ملا. بھئی آدم کا علم یہ اسما کا علم تھا، مصطفیٰ کا علم بے مثال ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ایک طرف سارے نبیوں کی شانوں کو اپنے اندر اکٹھا کر لے تاکہ تجھے دیکھ کر تیرا قصیدہ پڑھنے والے ہر نبی کو لوگ یاد کریں، ہر نبی کی شان ان کے ذہن و گمان میں آ جائے. دوسری طرف ان نبیوں سے ہٹا کر تجھے ایسی شانیں عطا کر رہا ہوں جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہمارے نبی کو جو علم دیا اور آدم علیہ السلام کے مقابلے میں جو کچھ دینا تھا دے دیا. بھئی اس میں کثرت ہے یا آدم کے علم میں کثرت ہے؟ بولیے زیادتی کس میں ہے؟ بھئی آدم علیہ السلام کے لیے فرما رہا ناموں کا علم دیا، پھر اپنے محبوب کے لیے فرما رہا ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب علم دے دیا. کیا دیا؟ وہ سب علم دیا. تو یہ علم کی شان ہے، یہ علم کی خصوصیت ہے، یہ علم مصطفیٰ کا خاصہ ہے، یہ حضور کے علم کا امتیاز ہے جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو نہیں ملا. اور سارے نبیوں کے اور فرشتوں کے مخلوقات کے سارے علوم ایک جگہ جمع کر دیے جائیں تو مصطفیٰ کے سمندر علم میں سے ایک قطرہ بھی نہیں بن سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علم ہمارے نبی کو ملا ہے. اچھا یہ علم ملا، اللہ نے اعلان فرمایا نا. جب اللہ نے اعلان فرمایا تو سوائے بدبخت جھوٹے مکار شیطانوں کے ہر ایک نے اس علم کی وسعت کو قبول کیا اور مانا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ میں نے تجھ کو وہ سب علم دے دیا ہے جو تو نہیں جانتا تھا، سب سکھا دیا. سب بھئی آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی امی ہیں. کیا ہے؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی امی ہے. پھر امی کا ترجمہ اور امی کا مطلب لوگ بیان کرتے ہیں بے ادبی کا 1000 بار معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ امی کا معنی ہے ان پڑھ، استغفر اللہ. تو نبی کی طرف اس لفظ کی نسبت کرتے ہیں
لوگ کرتے ہیں. کہاں سے کرتے ہیں بھائی؟ ممبروں سے بھی کرتے ہیں, مسجدوں سے کرتے ہیں, میدانوں سے کرتے ہیں, جلسوں سے بھی کرتے ہیں, کتابوں سے بھی کرتے ہیں, صحافت کی دنیا سے بھی کرتے ہیں, میڈیا سے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ استغفر اللہ وہ امی اس معنی میں ہے جیسا کہ امی کے معنی ان پڑھ ہے, تو یہ نسبت کرتے ہیں. لیکن دوستو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے مصطفیٰ جو تو نہیں جانتا تھا میں نے وہ سکھا کے بھیجا ہے. سکھانے والا خدا ہے, سیکھنے والا مصطفیٰ ہے. خدا نے سب کچھ سکھا دیا ہے, مصطفیٰ نے سب کچھ پا لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امی کس کو کہتے ہیں ذہن میں رکھیں بھئی؟ امی کہتے ہیں خدا کے پڑھائے ہوئے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو خدا سکھائے اور پڑھائے اس کو امی کہا جاتا ہے. دنیا کا کوئی پروفیسر پڑھائے تو اس تعلیم میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے, دنیا کا کوئی استاد سکھائے تو اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن یہاں بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت کو ان کا خدا سکھایا ہے اور سکھا کر تربیت دیا ہے اور اس کے بعد ہم گناہگاروں میں بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نہ ادھر سے کمی ہے نہ ادھر سے کمی ہے. تو اتنا بڑا علم دیا ہمارے نبی کو اللہ نے. پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا. وہ فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ, لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی نے دنیا کے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پائی, کسی مکتب اور اسکول سے نہیں پڑھا, لیکن میں اعلان کر رہا ہوں قرآن میں کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا, اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے, آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. تو اللہ کے پڑھائے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے بھائی. امی. بھائی امی کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے پڑھائے ہوئے کو کہتے ہیں. تو لہذا ہمارے نبی کا جو علم ہے وہ سارے نبیوں سے جدا گانا ہے. سبحان ہے نہیں ہے؟ سارے نبیوں کو پیمانوں سے دیا, سارے نبیوں کو تول کے دیا, سارے نبیوں کو علم وزن کر کے دیا, سارے نبیوں کو ایک حد سے دیا اور ہمارے نبی کو بے حد دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دیا؟ بے حد دیا. تو یہ ہمارے نبی کی علمی خاصیت ہے. پھر آگے بڑھیے. ہمارے